اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ شریف کے متبرک ایام جاری و ساری ہیں۔ یہ بابرکت گھڑیاں، یہ بابرکت ایام ہمیں اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اسی غور و فکر میں رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کرنے کا دن کہا گیا ہے۔ 9 ذوالحجہ کی رات آپ نے پھر یہی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ آپ نے صبح کے وقت یقین کر لیا کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں ذوالحجہ کی رات آپ نے پھر یہی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ آپ نے صبح کے وقت اٹھ کر اس خواب پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس لیے 10 ذوالحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارکہ 7 سال تھی۔ ایک قول کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارکہ اس وقت 13 سال تھی یا اس سے کچھ زائد تھی۔ تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے تو شیطان ان کی جان پہچان والے آدمی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آیا اور پوچھنے لگا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا، کیا آپ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ کیا تو نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ دیکھ تو رہا ہوں کہ آپ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا آپ کو یہ فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرمانے لگے کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے نا تو میں اپنے رب کے حکم کی ضرور فرما برداری کروں گا۔ یہ تو میرا ایک اسماعیل بیٹا ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تو ایک ایک کر کے میں اپنے رب کی راہ میں قربان کرتا جاتا۔ وہاں سے مایوس ہو کر اب شیطان حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ وہ اپنے ایک کسی کام کے لیے گئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ کام کے لیے نہیں گئے بلکہ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ ذرا ہوش سے بات کر، کیا تو نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا آج کی دختران اسلام کے لیے وہ تعلیم ہے۔
کہ اسلام کی سربلندی کے لیے نوجوانوں کی ضرورت پڑے تو نوجوانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اس میں کردار اپنا ادا کرنا چاہیے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جواب دیا اگر یہ رب کا حکم ہے تو انہوں نے اپنے رب کی حکم کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا، یہ میرا ایک لال اسماعیل ہے، اگر ہزارہ اسماعیل ہوتے تو میں اپنے رب کے حکم پر ایک ایک کر کے قربان کرتی جاتی۔ وہاں سے مایوس ہو کر اب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اسماعیل علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے باپ آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا نہیں، یہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے قلم میں لکھنے کے قابل ہے، تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے نا تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے میں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ میری ایک اسماعیل کی جان ہے، اگر لاکھوں میری جانیں ہوتی، حضرت اسماعیل فرماتے لاکھوں میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پر میں قربان کرتا جاتا۔ جب شیطان اب جو ہے وہ باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا نا تو وہ وہاں سے ناکام ہو کر پہلے جمرے پر آیا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو دے ماری، اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد شیطان وہاں سے مایوس ہو کر اب دوسرے جمرے پر آ گیا تو وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے نے کہا کہ اسے ماریے۔ آپ نے پھر جو ہے وہ 7 کنکریاں اٹھائیں، اس شیطان کو مار دیں، پھر اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب وہ تیسرے جمرے پر چلا گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے ماریے۔ پھر آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں، اسے ماری، اس نے پھر آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں مقامات پر، ان تینوں جمروں پر جا کر رمیہ جمرات کرتے ہیں، ان تینوں جمروں پر جا کر جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے جب کوہ صبیر پر پہنچے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کی خبر دی، جس کو قرآن مجید برہان رشید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید میں ان پاک ہستیوں کا ذکر اس انداز میں فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا، فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ بیٹا آگے سے یہ بھی تو جواب دے سکتا تھا نا کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو آپ کو یعنی کہ ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے ان الفاظ میں جواب دیا، آپ نے فرمایا اس فرما بردار بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے باپ آپ کیجئے وہ جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد محترم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اے میرے ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور جو ہے میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے، اور اسی طرح اپنے آپ کو میرے خون کے چھینٹوں سے بچا کر رکھیے،
کہ کہیں میرے خون کے چھینٹے دیکھنے سے میری والدہ جو ہے وہ پریشان اور غمگین نہ ہو جائے۔ چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر فوراً پھر جائے اور میرا گلا جو ہے وہ فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے گا تاکہ انہیں کچھ تسلی ہو جائے اور صبر آ جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمانے لگے، اے میرے صاحبزادے، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے کس طرح مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا، زمین کی طرف منہ کر دیا، پیشانی جو ہے وہ زمین کی طرف کر دی، اور اس کے بعد جو ہے چھری کو اچھی طرح تیز کر دیا اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر کو ہٹا لیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ چھری جیسے ہی رکھی تو چھری کو چلا دیا، لیکن چھری جو ہے وہ اپنا کام نہ کر سکی، چھری چل نہ سکی، یہاں تک کہ گویا کہ میرے رب کریم جل جلالہ نے اس وقت چھری کو یہ حکم ارشاد فرما دیا تھا، اے چھری اگر تو نے آج میرے پیارے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کاٹ دیا نا تو رہتی دنیا تک قیامت تک رہتی دنیا تک قیامت تک یہ جو کاٹنے کی صلاحیت تیرے اندر ہے، کاٹنے کی طاقت تیرے اندر ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر نہ تو کسی جانور کو ذبح کر سکے گی، نہ کوئی پھل کاٹ سکے گی، پھر کسی چیز کے کاٹنے میں جو ہے وہ تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں رہ جائے گی کہ تو کسی چیز کو کاٹ سکے۔ گویا میرے رب کریم جل جلالہ نے اس وقت چھری کو یہ حکم ارشاد فرما دیا تھا، تو چھری حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر نہ چل سکی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے گویا کہ ارشاد فرما دیا، اور ہم نے اسے ندا دی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کا، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبح، ایک بڑا مینڈا اس کے بدلے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے پیارے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر آپ نے چھری رکھی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ایک دمبا لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور وہ دمبا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صاحبزادے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں دیا، اور آپ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے ہی یہ آواز لگانی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ اس کے بدلے میں جو مینڈا یعنی دمبا جو آیا ہے یہ میرے رب کریم جل جلالہ کی طرف سے آیا ہے۔ گویا آپ خوش ہو گئے اور آپ نے خوش ہو کر یہ فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کی ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں جو دمبا ذبح فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ دمبا تھا جو جنت میں چرتا رہا تھا ہزاروں سال، اور یہ وہی دمبا تھا جس کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا تھا، کھایا نہیں گیا تھا، بلکہ چیڑ پھاڑ دینے والے جانوروں اور درندوں نے کھا لیا تھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دمبے کے سنگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف کو آگ لگ گئی تو وہ جو سنگ ہیں وہ بھی اس میں جل گئے۔ تو یاد رکھیے
یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک قربانی کا واقعہ، اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص خواب کی بنا پر اپنے بیٹے یا کسی کے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نبی کو خواب آتا ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو ان پاک ہستیوں کی ایسی ادا پسند آئی کہ ان کی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور ہر مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے پہلے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں، اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔